الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال فی مقام آخر اقم الصلاة لذکری صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور کہا تیرے رب نے کہ مجھ کو پکارا کرو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، وہ ان قریب ہم ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اور یہ کہ میری یاد کے لیے قرآن نماز کو پڑھا کر، تو نماز ایسی ہے جو اللہ کا حکم ہے، بندگی بھی ہے، اور نماز ایسی بھی ہوتی ہے جس کو نماز حاجت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں یوں ہے، جس کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، اور حضور کا اپنا معمول یہ تھا کہ کچھ بھی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا، تیز آندھی آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قبلے کی طرف متوجہ ہوتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین، سامعین، سامعات کے لیے ایک عمل پیش کر رہے ہیں۔ بلغۃ الحیران کے اندر لکھا ہوا حضرت کے صاحبزادہ حضرت حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے کے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ مجرب عمل ہاتھ آیا ہے، تو وہ آپ ضرور نوٹ کر لیں اور اس کو عمل میں لائیں۔ کچھ وظیفے پڑھنے کے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کے ہوتے ہیں، تو یہ کرنے کا وظیفہ ہے، اس میں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور فاتحہ کے بعد ولا الضالین آمین کے بعد چاروں رکعتوں میں ایک ایک دو دو آیتیں ہیں، بس وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد جو پڑھنا ہے دعا پڑھنی ہے، اور ایک آیت اور بھی ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ پہلی رکعت آپ پڑھیں تو اس فاتحہ کے بعد اس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ صورت جو ہے یہ 17ویں پارہ کی آیت نمبر 86 ہے کہ وہ آخر تک پڑھنی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں وہ جو پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہ پڑھیں گے تو یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ نے اس کو بھی نجات دی، تو آپ کی نجات اور آپ کی مشکل سے نکلنا بھی یقینی ہے۔ جب دوسری رکعت پڑھیں فاتحہ کے بعد، اس میں پڑھنا ہے حسبی اللہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی ایک آیت ہے۔ اور تیسری رکعت کے بعد فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ سورۃ 24ویں پارے میں مرد مومن کی فرعون کے دربار میں جو تقریر تھی، اس کے بعد وہ واعظ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اب اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور پھر خدا نے اس کو نجات بھی دی تھی۔ اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھ کر آپ نے نماز مکمل کرنی ہے۔ جب سلام پھیر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ کچھ بار پڑھ لینا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آپ نے اچھی طرح دعا کرنی ہے، ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لا کر منہ نیچے کر کے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ ایک مختصر سا مجرب عمل آپ کو بتایا ہے، اس کو ضرور عمل میں لائیں، اور نیکی کی بات کو آپ ابلاغ کریں، اس میں آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔